الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے عربی گرامر کورس، آج ہمارا 13واں لیکچر ہے۔ کل 21 لیکچر ہوں گے، 12 لیکچر ہو چکے۔ 13واں لیکچر جس کا عنوان کلمہ کی اعراب و بنا کے اعتبار سے جو دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، ان کی تعریفات اور آگے ان کی اقسام کی تفصیل۔ اس سے پہلے سبق میں، پہلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 12 میں ہم نے گفتگو کی تھی مرکب کی اقسام پر، مرکب مفید اور غیر مفید۔ غیر مفید کی ہم نے اقسام پڑھی اور مفید کی اقسام پڑھی تھی۔ اس میں صرف تعارف کریں گے، باقی معرب کی اقسام کی تفصیل اور مبنی کی اقسام میں، اس میں غیر متمکن کی تفصیل، اس کے لیے الگ الگ لیکچر لیں گے، جس میں اس کی تمام اقسام پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ عربی گرامر کورس کے حوالے سے، علم نحو کے حوالے سے اور عربی عبارت پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے حوالے سے یہ بات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے، یاد کر لیا جائے اور یاد رکھا جائے، پھر اس کا بار بار اجرا اور استعمال کیا جائے، تو عربی عبارت کی تیاری میں، تحریر میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی نہیں ہوگی۔ تو کلمہ کی اعراب و بنا کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک کو معرب کہتے ہیں، دوسری کو مبنی۔ معرب، اس کی تعریف علماء نحو نے یہ کی، معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اگر عامل رفع کا تقاضا کرتا ہے تو اس کے آخر میں رفع آ جائے گا، جیسے ضرب زیدن۔ عامل نصب کا تقاضا کرتا ہے تو معرب کے آخر میں نصب آ جائے گا، جیسے ضربت زیدن۔ اور عامل جر کا تقاضا کرتا ہے تو اس کے آخر میں جر آ جائے گا، جیسے مررت بزیدن۔ کلام عرب میں معرب صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس میں متمکن مرکب یعنی جب ترکیب میں آئے، اور دوسرا فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے بغیر ہو۔ فعل مضارع کی تفصیل جب ہم نے علم صرف سے بات کی تھی اس میں پڑھ چکے، اور وہاں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے حوالے سے بات ہو گئی تھی کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ مبنی کی قسم ہیں، اس کے علاوہ باقی جو 12 صیغے ہوتے ہیں یا نون تاکید کے علاوہ جو مضارع کی گردانیں ہوتی ہیں وہ معرب ہوتی ہیں۔ تو کلام عرب میں معرب دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس میں متمکن جب ترکیب میں آئے، دوسرا فعل مضارع۔ اور اس میں متمکن ترکیب میں آئے، اس کی آگے 16 قسمیں بنتی ہیں۔ اس میں متمکن ان 16 قسموں سے باہر نہیں ہوگا، انہی کے اندر ہوگا۔ اور پورا کلام عرب آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جب معرب کی بات آئے گی اور معرب میں اس میں متمکن کی بات آئے گی تو آپ کو ان 16 قسموں کے علاوہ کوئی اور 17ویں قسم نہیں ملے گی۔ وہ قسمیں کون کون سی ہیں میں صرف نام لوں گا، ان کے تعارف، اعراب کی تفصیل الگ لیکچر میں ہوگی۔ فی الحال آپ لوگوں نے ان سامنے نقشے میں جو اسماء دیے گئے ہیں، نام دیے گئے ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہ کس قسم کے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو اس میں متمکن مرکب کے آگے 16 قسمیں ہیں، ایک کو مفرد منصرف صحیح کہتے ہیں، دوسری کو مفرد منصرف صحیح جاری، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کہتے ہیں،
तीसरी किस्म जमा मुकस्सर मुनसरिफ, चौथी किस्म जमा मुअन्नस सालिम, पाँचवीं किस्म गैर मुनसरिफ, छठी किस्म अस्माए सित्ता मुकब्बरा, सातवीं किस्म तस्निया, आठवीं किस्म किला किलता जब इसमें ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हों, नौवीं किस्म इसनानी और इसनातान, 10वीं किस्म जमा मुज़क्कर सालिम, 11वीं किस्म उलू, 12वीं किस्म इशरून ता तिसऊन, ये दहाइयाँ, और 13वीं किस्म इसमें मकसूर, 14वीं किस्म गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बयाए मुतकल्लिम, 15वीं किस्म इसमें मनकूस, और 16वीं किस्म है जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बयाए मुतकल्लिम। तो ये 16 अक़साम हैं। इन अक़साम को इसमें मुतमक्किन की अक़साम कहा जाता है, और ये 16 की 16 अक़साम इसमें मुतमक्किन के तहत आकर मोरब की किस्म बनती हैं। इनके एराब के कुछ अक़साम का अलग अलग एराब होता है, कुछ के ग्रुप्स हैं। मसलन मुफ़रद मुनसरिफ सही, मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इन तीनों के एराब का एक अलग ग्रुप है, और उसी ग्रुप के तहत ये तीनों शामिल हैं। फिर जमा मुअन्नस सालिम का एक अलग एराब होता है, गैर मुनसरिफ का अलग, अस्माए सित्ता मुकब्बरा इसके एराब में कदर तफसील होती है, 4 से 5 अक़साम अलग अलग बनती हैं, हर एक का अलग एराब होता है। तस्निया, किला किलता, मुज़ाफ ब मुज़रर और इसनान व इसनातान, इन तीनों अक़साम का एराब भी एक ही होता है। फिर जमा मुज़क्कर सालिम, उलू और इशरून ता तिसऊन, इन तीनों अक़साम का एराब भी एक ही होता है। इसमें मकसूर का अलग एराब होगा, गैर जमा मुज़क्कर सालिम का अलग, इसमें मनकूस का अलग, और जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बयाए मुतकल्लिम का अलग एराब। तो अगर देखा जाए एराब के एतबार से जो हमारे सामने तकसीम आई, 3 किस्में मिलकर एराब के एतबार से एक ही किस्म बन गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये इसकी तफसील होगी। इससे बाहर हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसको अगर अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लिया जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एराब की तैयारी में, इबारत की तैयारी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। मोरब की दूसरी किस्म है फ़िल मुज़ारे, जब नून जमा मुन्नस और ताकीद के बग़ैर हो। इसके एराब की 4 सूरतें हैं। फ़िल मुज़ारे सही मुजर्रद अज़ ज़माइर बारज़ा व नून इनास व नून ताकीद, यानी सही हो। फ़िल मुज़ारे कलमा क्या है? सही, और उसमें ज़माइर बारज़ा भी नहीं है, नून जमा मुअन्नस भी नहीं है, और नून ताकीद भी नहीं है। तो ये एक अलग किस्म होगी जिसका मुस्तकिल एराब होगा। दूसरी किस्म फ़िल मुज़ारे मुफ़रद मुअत्तल वावी या याई हो, इस किस्म का एक अलग एराब होगा। तीसरी मुफ़रद मुअत्तल अल्फ़ी, फ़िल मुज़ारे क्या हो? मुफ़रद मुअत्तल अलिफ़ी हो, तो इसका अलग एराब होगा। और चौथी किस्म फ़िल मुज़ारे सही हो या मुअत्तल हो, लेकिन ज़माइर बारज़ा के साथ आए, तो इसका अलग एराब। तो एराब के एतबार से फ़िल मुज़ारे की 4 किस्में बनती हैं। ये टोटल मोरब है। एराब की तफसील के एतबार से 10 ये और 4 ये 14 चीज़ें याद कर ली जाएं, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर ली जाएं, तो एराब की तैयारी में, इबारत की तैयारी में जो दिक्कत और परेशानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब दूसरी तरफ आते हैं, कलमा की दूसरी किस्म है मबनी। मबनी क्या होता है? मबनी उस कलमा को कहते हैं जिसका आखिर आमिल के बदलने से तब्दील नहीं होता, उस पर आमिल का कोई असर नहीं होता। इसकी आगे 2 किस्में
مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کی پھر 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ فعل ماضی جتنے ہم نے ابواب پڑھے، ابواب مشتقہ 35، اس میں جو فعل ماضی کی گردان ہے وہ، اور پھر آگے جتنی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی گردانیں ہیں جو اس کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، سب ملا کے، تو جس پر بھی ہم فعل ماضی کا لفظ بولیں گے وہ کیا ہوگا؟ مبنی اور مبنی الاصل، سب اس میں شامل ہوں گے۔ امر حاضر معروف انہی سارے ابواب سے، امر حاضر معروف کے جتنے بھی صیغے آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مبنی الاصل ہوں گے۔ اور پھر تمام حروف، حروف چاہے عاملہ ہوں یا غیر عاملہ، اس پہ ہم پورا ایک الگ لیکچر لیں گے انشاءاللہ، تو ساری تفصیل آ جائے گی، عاملہ کی بھی غیر عاملہ کی بھی۔ تو یہ تمام حروف جو ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ یعنی ان میں اعراب کے اندر کوئی تبدیلی، جو ایک اصول وضع ہو چکا ہے بس وہی، عامل کا ان پر کوئی اثر آگے آ جائیں۔ مشابہ، مشابہ مبنی الاصل کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں متمکن مفرد، یعنی جب ترکیب میں نہ ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے۔ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور تاکید کے ساتھ ہو یہ بھی مبنی، اس کا بھی اعراب متعین۔ اور تیسری قسم ہے اس میں غیر متمکن، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی۔ تو اس کی آگے پھر 8 قسمیں ہیں اس میں غیر متمکن کی۔ ان اقسام کے نام میں نے لکھے ہیں، تفصیل کے اعتبار سے ہم اس پہ الگ لیکچر کریں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں اس کی اقسام کی آگے جو مزید اقسام ہیں ان کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ تو اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں مضمرات، یعنی اس میں ضمیر، اور اس کی آگے 5 قسمیں ہیں وہ ساری آ جائیں گی۔ اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اس کی آگے پھر 2 قسمیں، ماضی بمعنی ماضی بمعنی امر حاضر، اس کی بھی تفصیل آ جائے گی۔ اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ تو یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، مخصوص سے الفاظ ہیں، آپ کے سامنے وہ درج کر دیے جائیں گے، ان کو یاد کر لینا ہے۔ جہاں بھی عربی کلام کے اندر وہ آئیں گے ان میں تبدیلی تو ہونی کوئی نہیں، تو وہ متعین ہوں گے، لہذا یہ بھی کوئی مشکل امر نہیں، بس ایک بار یاد کرنے پڑنے ہیں۔ تو مبنی کی جو اقسام ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، جو اصول ہے اسی کے تحت ہمیشہ۔ باقی یہ رہے گی معرب کی اقسام، تو ان کے حوالے سے جو تفصیل آپ کے سامنے آئے گی اس کو ذہن نشین کر لیا جائے، عبارت کی تیاری میں انشاءاللہ کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیکچر میں بس اتنا ہی کہ ہم نے کلمہ کی 2 قسمیں معرب اور مبنی پڑھی، اور معرب کی تعریف جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلا۔ پھر معرب کی 2 قسمیں، اس میں متمکن مرکب اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے بغیر آئے۔ پھر اس میں متمکن کی ہم نے 16 قسمیں پڑھی، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ، تثنیہ، کلا کلتا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اسنان اور اسنتان، جمع مذکر سالم، الو، عشرون تا تسعون، اس میں مکسور، غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اس میں منقوص، جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ پھر ہم نے معرب کی دوسری قسم فعل مضارع، اس کی 4 صورتیں پڑھی، اقسام پڑھی وجوہ اعتبار اعراب کے اعتبار سے، کہ فعل مضارع صحیح ہوگا، مجردہ ضمائر بارزہ و نون اناث و نون تاکید ہوگا، مفرد معطل واوی یا یائی ہوگا، مفرد معطل الفی ہوگا، صحیح یا معطل با ضمائر بارزہ ہوگا۔ اور مبنی میں مبنی الاصل ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے۔ مبنی الاصل 3 چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اور مشابہ میں اس میں متمکن مفرد، فعل مضارع نون جمع مؤنث اور تاکید کے ساتھ ہو، اور اس میں غیر متمکن، جس کے آگے 8 قسمیں، مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر عربی گرامر کورس میں علم نحو میں اس
بحث کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا جائے تو عبارت میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی، تو اسی پر عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل و کرم سے عبارت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔